تعبیر کر دیں, آپ خواب دیکھ کر آئیں, میں اپنے بغض کے اس کی غلط تعبیر جان کے کر دوں, تو وہ بھی حکم ہو جائے گا؟ حکم ہونا اور بات ہے. پہلی بات یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب تعبیر لگائی جاتی ہے, اول تو تعبیر کی جاتی ہے, ہاں تعبیر کی جاتی ہے, معبر لگاتا ہے یا تعبیر کرتا ہے, تو دو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو شخص تعبیر لگا رہا ہے وہ روحانی طور پر, علمی طور پر مرتقی ہے, اور جب وہ تعبیر روحانی طور پہ متقی کا علم کیسے ہوتا ہے؟ متقی نہیں, مرتقی کیا علمی طور پر وہ اتنا قابل و فہم اور شعور والا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایمانیات کا تعلق نہیں ہوتا. ایک نان مسلم بھی آپ کو تعبیر بتا سکتا ہے. سن لیں جی بسم اللہ. حضور جناب موسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون کو خواب آیا تھا, خواب کافر نے دیکھا, تعبیر لگانے والا بھی کافر, اور وہ ویسے ہی رونما بھی ہو رہی ہے. جناب ابراہیم نبی علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے خواب دیکھا, وہ کافر, معبر جو تعبیر لگا رہا ہے وہ بھی کافر, اور تعبیر ویسی کی ویسی بین. اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایمان سے تعلق نہیں, لیکن یہاں پہ جب تعبیر لگا دی جاتی ہے تو وہ عالم امر سے عالم خلق میں آ جاتی ہے. یہ مشکل کام کرتی ہے آسانی کے لیے کہ وہ جو ہے نا تقدیر آپ وقت کے ساتھ ساتھ نا علماء کی زبان استعمال کرنے لگے. نہیں دیکھا بڑا آپ نے امامہ نہیں پہننا شروع کیا, جوتے اٹھانے والے, کہ تقدیر سے نکل کر جو ہے عالم خلق جہاں پر تعبیریں جو ہیں وہ وجود پکڑتی ہیں, لباس میں آتی ہیں, وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ ایک سوال یہ, یعنی کہ تقدیر جہاں لکھی ہوئی تھی وہ جو معلق ہو گئی تھی اب وہ وجود میں آنا شروع, اب وہ وہاں سے اتر کے نیچے آنے لگا. اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے, اس پہ علماء نے بحث کی ہے کہ 1 دن سے لے کر 40 سال تک کا وقت ہو سکتا ہے. یہ ای میل آیا کسی کو؟ نہیں, علماء نے تفاسیر کے اندر لکھا ہے. بحث ہو سکتی ہے حضور تفاسیر کے اندر آنا آسمان سے ہے, اترنا یہاں پر ہے, تعبیر لگنے میں کتنا وقت بحث ہو سکتی ہے کہ 1 دن لگے گا کہ 40 دن. نہیں, انہوں نے تعبیر کے جو ہے رونما ہونے کا ایک وقت لکھا ہے. جبرائیل علیہ السلام کتنی دیر میں آتے تھے مفسرین نے؟ دیکھیے میں تفسیر عزیزی کی بات کر رہا ہوں جو کہ میرے مطالعے سے گزری ہے. اپنی بھی تو مینٹل اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے نا. علماء نے یہ لکھا ہے کہ تعبیر جو ہے وہ رونما ہونے میں خواب آج آپ نے دیکھا, آج تعبیر لگوائی آپ نے معبر سے, ضروری نہیں کہ وہ کل ہی ہو جائے, وہ 2 سال بعد بھی تو ویسا ہو سکتا ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نہ ہو. ٹھیک ہے, نہ ہو اس کے لیے کیا چیز ہے, اس کے لیے بھی تو کچھ چیزیں ہیں کہ صدقہ تو رد البلا, اگر مصیبت ہے تو رک جائے گی, اگر نیکی ہے تو بڑھ جائے گی. یہ کامن باتیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک غلط تعبیر کر رہے ہیں تو وہ بھی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی؟ وہ بھی ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے, اسی لیے تو فرمایا کہ جاہلوں کو تعبیر نہ میں نے خواب مثال کے طور پہ دیکھا ہے برکت والا, مثال دے رہا ہوں, تو وہ غیر برکت ایگزیکیوٹ آپ کے لیے برکت والا ہے. آپ نے بتایا کہ یہ برکت والا ہے, آپ نے دیکھی ہے بارش, آپ نے دیکھی ہے آگ, جی کیا آگ جو ہے وہ برکت ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ برکت سردیوں میں برکت نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں, موسم آپ کہیں سردیوں میں, ہاں ٹھیک ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ برکت نہیں, فیصلہ تو نہیں کر سکتے نا. لیکن امام ابن سیرین نے جیسے لکھا ہے وہ, اب آپ دے رہے ہیں حوالہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک میں نے برا خواب دیکھا, مثال کے اچھا خواب اچھا دیکھا, برا دیکھیں یا اچھا بتائیں آپ, خواب دیکھا ایسا جو کہ انتہائی بابرکت ہے, ٹھیک, کیا اس کی تعبیر کرنے والا باعث ہو کے یا برے خیالات یا دشمن ہو کے اس کی تعبیر بری کر دے تو کیا وہ بری تعبیر شروع ہو جائے گی؟ ہو جاتی ہے. اکثر مطالعہ اور مشاہدہ میں آیا کہ ویسی ہو بھی جاتی ہے تعبیر, مشاہدات میں ہوا ہے ایسا. داؤد بھائی بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کا مطلب میری خواب جو ہے وہ 46 حصہ اللہ کی طرف سے جو دیا گیا مجھے, 46 حصہ ہی ہے نا آپ نے وہی کا, 46 1/46, اس کی جو تعبیر ہے وہ کرنے والا ہے جو دکان میں بیٹھا ہوا تعبیر. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بریکٹس کے اندر ایک بات بھی کی ہے 46 حصے کے لیے کہ جاہلوں کو مت بتانا, تعبیر لگانے والا ایک آدمی ہے ہی پروفیشنل, اس کا کام ہی یہ ہے, اس کا کاروبار ہی یہ ہے, کاروبار ہے تو کرتا ہی ہے, تو آپ اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو برا نہیں کہا. کیا اللہ کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ نہیں, اللہ نے اپنے پہ حرام کیا ہے, ظلم نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے میں نے ظلم کرنا اپنے پہ حرام کیا. آپ کو آیا خواب, آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ گھوڑے پہ سواری کر رہے ہیں, میں اس کی تعبیر غلط کر دیتا ہوں, اللہ نہ کرے کہ آپ کو یہ نقصان ہوگا, تعبیر میں نے غلط کی ہے, اللہ کسی پر ظلم تو نہیں کرتا کہ میرا کی ہوئی تعبیر آپ پہ مسلط ہو جائے. اچھا, چشتی صاحب جو ہے جس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں جو حدیث میں ہے کہ پرندے کے پاؤں میں ہے, جو وہ تعبیر کر دی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, وہ حسن درجے کی روایت ہے, روایت ٹھیک ہے عمل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح تعبیر ہوگی تو وہ پوری ہو جاتی ہے. کسی کے مثلا میں نے غلط تعبیر کی ہے آپ کی اور زیادتی آپ کے ساتھ ہو جائے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
میری غلط تعبیر کی ہوئی اس داؤد کا بھائی کیسے آپ ہو کو سکتا نقصان ہو ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ ایک تجرباتی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ کی حکمت سے بڑا تجربہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل بات میں ان کی تائید کر رہا ہوں کہ بالکل اللہ ظلم نہیں کرتے، اور کوئی اگر حسد یا بغض، یہ تو سب سے پہلے ایک انعام ہے. تعبیر کو بیان کرنا انعام ہے، یہ ہر کسی کے حصے میں یہ علم نہیں ہے، یہ انعام اللہ تعالیٰ کا خاص لوگوں کو خاص لوگوں پہ ہے. جس طرح اب یہ روحانی پہلو ہو گیا بالکل. اس کا مطلب تعبیر الاولیاء کو ہم کتاب کے طور پہ نہ لیں، ایک روحانی کتاب کے طور پہ. ایک روحانی معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ. داؤد بھائی تعبیر الاولیاء میں وہ سمٹم جو ہیں وہ کلیئر ہیں الفابیٹیکلی، الف سے لفظ سارے، پھر ان کے یہ کیا مطلب ہے، الہام پھر ہوئے ان کا- تھے جن نیک لوگوں کے اوپر، انہوں نے تو ہی اب وہ اس میں کتابیں. کوئی روحانی پہلو تو رہ ہی نہ گیا. نہیں روحانی پہلو ہے نا، روحانی پہلو آپ کا تقوی، آپ کا اللہ کے اوپر یقین، آپ کی عبادت جو ہے وہ بتانے والے کی. بتانے والے کی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے.